قائد اعظم کے قیام انگلستان کے بارے میں معلومات کم ہیں، تاہم کچھ کتابوں میں ان کے چھوٹے چھوٹے واقعات ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر قائد اعظم بیرسٹری کر چکے تھے اور ڈگری کے انتظار میں تھے جب بمبئی کے ایک ممتاز پارسی لیڈر دادا بھائی نوروجی نے، جو لندن میں مقیم تھے، سینٹرل فنسبری کے علاقے سے دارالعوام یعنی ہاؤس آف کامنز کے لیے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ ہندوستان کے دوسرے نوجوان طالب علموں کی طرح قائد نے بھی ان کے ورکر کے طور پر زور و شور سے کام شروع کر دیا۔ انگلستان کے وزیر اعظم لارڈ سالسبری نے ایک تقریر میں ہندوستانی امیدوار کو بلیک مین کہہ دیا۔ ان الفاظ سے ہندوستان سے آنے والے نوجوان بالخصوص طالب علموں کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچی۔ چنانچہ طلبہ نے جو احتجاج کیا، ان میں مسلمان طالب علموں میں محمد علی جناح اور ہندوؤں میں CR داس سب سے آگے تھے۔ اس مہم سے دادا بھائی نوروجی کو بہت فائدہ پہنچا اور وہ آسانی کے ساتھ ہاؤس آف کامنز کے رکن بن گئے۔ قائد کی زندگی کا ایک بہت دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ اکثر نوجوانوں کی طرح انگریزی ادب کے مطالعے کے دوران وہ مشہور ڈرامہ نگار شیکسپیئر سے بہت متاثر ہوئے اور ان کے ڈرامے دیکھنے کے لیے اولڈ وک جاتے تھے، جہاں متعدد تھیٹر موجود تھے۔ ایک مرحلے پر شیکسپیرین ڈراماٹک کلب کی طرف سے انہیں پیشکش کی گئی کہ وہ بھی ڈرامے میں کام کریں، لیکن جب انہیں کردار سنایا گیا تو وہ بہت معمولی تھا۔ قائد نے، جو نوجوان ہونے کے باوجود اعتماد سے بھرپور شخصیت تھے، شکریہ کے ساتھ ایک ثانوی کردار ادا کرنے سے معذرت کر لی۔ ظاہر ہے جو شخص مستقبل میں ایک نئے ملک کی بنیاد رکھنے والا تھا، وہ کوئی چھوٹی بات قبول کر ہی نہیں سکتا تھا۔ 1896 میں یعنی انگلستان میں 4 سال قیام کے بعد محمد علی جناح بحری جہاز سے واپس وطن کی طرف لوٹے تو گھریلو زندگی ان کے لیے دنیا بدل چکی تھی۔ ان کی اہلیہ اور والدہ دونوں کا انتقال ہو چکا تھا اور والد کا کاروبار نقصان کی وجہ سے وہ مقروض ہو چکے تھے۔ ان کے والد جناح بھائی پونجا کی خواہش تھی کہ محمد علی کراچی میں پریکٹس کریں، لیکن قائد نے فیصلہ کیا کہ وہ بمبئی جا کر قسمت آزمائیں گے۔ معروف سیاسی اور ادبی شخصیت سروجنی نائیڈو، جنہیں بلبل ہند بھی کہا جاتا ہے، نے قائد پر اپنی کتاب ایمبیسڈر آف یونٹی میں قائد کے فیصلے کے بارے میں لکھا ہے کہ جناح قسمت کے دھنی تھے، لیکن انگلستان سے واپسی پر جب ان کا خاندان غیر متوقع طور پر غربت کا شکار ہو گیا تھا تو جناح اپنی پرکشش جوانی، بے مثال جرت اور بے پناہ عزم و ہمت کے بل پر دنیا کو مسخر کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ 1897 کا سال ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قائد نے، جو ایک نوجوان ہیں، بمبئی کے ایک ہوٹل میں کرائے پر ایک کمرہ لے کر ہائی کورٹ میں اپنا نام درج کروا دیا ہے۔ فورٹ ایریا میں واقع ایک چھوٹے سے دفتر میں قانون کی کتابوں پر جھکا ہوا محمد علی بظاہر کسی موکل کے انتظار میں نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت قدرت اس نگینے کی تراش خراش کر رہی ہے جسے آگے چل کر صرف غیر منقسم ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا اسلام میں چمکنا تھا۔ وکالت کے دور کی ابتدائی میں بے شمار مشکلات کے باوجود قائد ہر شخص سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ الوا کی ایک کتاب لیڈرز آف انڈیا میں قائد اعظم کے ان دنوں کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: شروع کے سالوں میں جناح ہر تکلیف برداشت کرتے لیکن منہ سے اف تک نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی سے اپنا دکھ بیان نہیں کیا۔ جی لانا لکھتے ہیں، اس دور میں قائد انتہائی پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ وہ دراز قد تھے، ان کی نظریں مخاطب کے دل میں کھب جاتی تھی، ان کی آنکھوں سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ عوام کے دلوں پر حکمرانی کرنے والے افراد کی طرح وہ غیر معمولی طور پر لمبے ہاتھوں کے مالک تھے۔ البتہ مالی طور پر بہت زیادہ خوشحال نہ ہونے کے باوجود وہ انتہائی نفیس لباس پہنتے اور ہمیشہ دوسروں سے ممتاز نظر آتے۔ جلد ہی جناح کی محنت رنگ لائی اور بمبئی کے قائم کام ایڈوکیٹ جنرل میک فرسن نے انہیں اپنے ساتھ کام کرنے کی دعوت دی۔ انہی دنوں ریزیڈنسی مجسٹریٹ کی ایک عارضی اسامی خالی ہوئی تو نوجوان محمد علی کو اس پر تعینات کر دیا گیا۔ بعد ازاں انہیں 1500 روپے ماہوار کی پیشکش ہوئی، جو اس دور میں بہت بڑی رقم تھی، مگر انہوں نے ملازمت سے معذرت کی اور وکالت کے لیے اپنا ذاتی دفتر کھولا۔ اب ان کی مالی حالت کچھ سنبھل گئی تھی، لہذا انہوں نے اپنے والد کو بمبئی آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ جناح بھائی پونجا بھائی کراچی سے بمبئی منتقل ہو گئے۔ سر چمن لال کی کتاب ریکلیکشنز اینڈ ریفلیکشنز میں قائد کی اس دور کی وکیلانہ زندگی کے متعدد واقعات درج ہیں۔
اس زمانے میں بھی قائد کی آزادی اظہار اور جرت و ہمت بے مثال سمجھی جاتی تھی۔ الوا کی کتاب لیڈرز آف انڈیا میں ایک واقعہ درج ہے کہ حکومت ہند کے ہوم ممبر سر ولیم ونسن نے کہا کہ لوگ ہم آئی سی پی ایس افسروں پر ہمیشہ نکتہ چینی کرتے ہیں کہ سختی اور درستی سے پیش آتے ہیں، آپ مجھے ایک بھی ایسا سول افسر دکھا دیجئے جو سختی کے علاوہ جنگجوئی میں مسٹر جناح کا مقابلہ کر سکے۔